جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اور آج کل یہ خبر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر ایت اللہ خامنی فوت ہو گئے، شہید ہو چکے ہیں۔ اس کی آخرکار موت کیسے ہوئی، ان کی مخبری کیسے ہوئی، جبکہ ایران کے پاس ایک ہیوی ملٹری موجود ہے، ایک بہت زیادہ طاقت ہے، پاور ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی مخبری کیسے ہوئی اور کس نے کی، اور اسرائیل کو ان کی ایگزیکٹ لوکیشن کا کیسے پتہ چلا۔ اب ایک آرٹیکل ہے جو آج پبلش ہوا ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ کس وقت حملہ ہوا اور کیسے ہوا۔ اب نیو یارک کے آرٹیکل کے مطابق یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکی CIA نے اسرائیل کی بھرپور مدد کی ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی کو لوکیٹ کرنے میں۔ پچھلے سال جو جنگ ہوئی تھی، اس جو 10 سے 12 دن ہوئی، اس کے بعد بند ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تب امریکہ اور اسرائیل ایت اللہ خامنی ایرانی سپریم لیڈر کو لوکیٹ نہیں کر پائے تھے، وہ ان تک پہنچ نہیں پائے تھے، جس کی وجہ سے جنگ بند ہوئی تھی۔ اس کے بعد سب کو لگا حالات بہتر ہو چکے ہیں، اور اس طرح ان کے درمیان مذاکرات چلنے لگے، جو ابھی بھی ریسنٹلی چل رہے تھے جب میزائل پھینکے گئے اس سے پہلے۔ اب CIA کے مطابق امریکہ اور اسرائیل پہلے ہی پلان کر کے بیٹھے تھے کہ کب حملہ کرنا ہے، مطلب کہ انہوں نے اپنا سارا پلان بنایا ہوا تھا، طے کیا ہوا تھا۔ اب حملہ کب ہونا تھا؟ حملہ رات کو، جمعے کی رات کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر حملہ کرنا تھا۔ اب اچانک کیا ہوا؟ CIA کو انٹل آتی ہے، میسج آتا ہے کہ ہفتے کی صبح ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی اور ان کے ساتھ ملٹری کونسل کے سربراہ، اسلامی انقلابی گارڈ ایئر اسپیس فورس کے کمانڈر سید مجید موسوی، اور اس کے بعد نائب وزیر انٹیلیجنٹ محمد شیرازی اور ان کے کچھ اور ساتھی، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان لوگوں نے ہفتے والے دن ایک کمپاؤنڈ میں میٹنگ ہے، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے، کوئی میٹنگ کرنی ہے، اور یہ کمپاؤنڈ سپریم لیڈر کے دفتر کے آس پاس موجود ہے۔ اب یہ لوکیشن جہاں پر ان لوگوں کے ملنا تھا، یہ CIA کو انٹل ملتی ہے۔ اب امریکی CIA یہ انٹل اسرائیل کے ساتھ شیئر کر دیتا ہے، مطلب کہ ان کو بتا دیتا ہے۔ اب یہ 9:40 کا وقت ہے، تہران کا وقت ہے، جب اسرائیل نے اس کمپاؤنڈ پر حملہ کیا جہاں پر ان کے لوگ میٹنگ کرتے تھے، مطلب کہ ان کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ اب جب ان کو انٹل ملی تو ان کا سارا پلان چینج ہو گیا، مطلب انہوں نے رات کی بجائے صبح حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب CIA جو کئی مہینوں سے سپریم لیڈر کی لوکیشن کو ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور آخرکار وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو گیا، ان کو کنفرم مخبری یعنی لوکیشن مل گئی۔ اب اسرائیلی طیارے جو صبح 6 بجے وہاں سے روانہ ہوئے، اب یہ کوئی لڑاکو طیارے، مطلب اتنے پاورفل طیارے نہیں تھے، لیکن ان کے پاس میزائل درجنوں میں تھی، بہت زیادہ میزائل تھی، مطلب کہ اب 2 گھنٹے کی پرواز کے بعد تہران کے وقت کے مطابق 9:40 پر اس کمپاؤنڈ پر اٹیک ہوا، حملہ ہوا۔ اب یہ جو دبئی، بحرین اور قطر پر حملے ہوئے یعنی جنگ ہوئی، یہ اس وقت ہوئے، اس آرٹیکل کے مطابق جو نیو یارک آرٹیکل شائع ہوا ہے اس کے مطابق، جب سپریم لیڈر شہید ہو چکے تھے۔ اب جب انہوں نے اس کمپاؤنڈ پر درجنوں میزائلیں پھینکی اور اتنا بڑا حملہ کیا کہ زیر زمین تک اثر ہوا، مطلب امریکہ اور اسرائیل کو لگتا تھا کہ اگر سپریم لیڈر ایت اللہ خامنی اگر زمین کے نیچے بھی ہوئے نا، تو تب بھی وہ اس حملے سے بچ نہیں پائیں گے، مطلب کہ ان کو لوکیشن کا پتہ تھا۔ ایک پن کے اوپر اٹیک کیا انہوں نے، بتایا جا رہا تھا کہ 30 کے قریب میزائل پھینکے انہوں نے ایک ہی جگہ پر، کہ اگر سپریم لیڈر بنکر میں بھی ہوئے تب بھی بچ نہ سکے۔ اب یہ ایک امریکہ اور اسرائیل کی بڑی کامیابی تھی، اور ایران کو بھی پتہ چل چکا تھا، مگر امریکہ اور اسرائیل کو ابھی یہ کنفرم نہیں تھا۔ وہ کسی نیوز کا یا مطلب کسی بھی چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ اس کے بعد وہ اعلان کریں گے کہ ہم نے سپریم کے لیڈر کو مار دیا۔ جب ان کے پاس انفارمیشن آئی تو ٹرمپ نے بھی اعلان کر دیا، اناؤنس کر دیا، اور اسرائیل میڈیا نے بھی یہ اناؤنس کر دیا اپنے اپنے چینلز پر۔ اب یہ جو دبئی اور بحرین پر حملے ہوئے، یہ تب ہوئے جب ایران کے سپریم لیڈر شہید ہو گئے، تو انہوں نے اپنے میزائلوں کا رخ ان کنٹریز کی طرف کر دیا جو سہولت کار بنی ہوئی تھی، مطلب کہ جو اپنے ہوائی اڈے سہولیات امریکہ اور اسرائیل کو دے رہی تھی۔ اس طرح ایران نے دبئی، کویت، بحرین جیسے ممالک کو 15 سال پیچھے کھڑا کر دیا، جو کہ لگتا تھا ان ممالک کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، مطلب کہ ان کے پاس اتنی پاور ہے، اتنے بڑے میزائلز ہیں، مطلب کہ وہ بہت زیادہ آگے نکل چکے، اتنا پیسہ ہے ان کے پاس۔ اب ایران کا جو نقصان ہوا وہ صرف ایران کا نہیں بلکہ تمام امت مسلمان کا نقصان ہوا ہے، جو کہ ہمیں ابھی نہیں پتہ چلے گا، اس وقت پتہ چلے گا، ابھی ہمیں اس وقت کا احساس نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں ایران جیسا کوئی ملک ہی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اکیلا ہی کھڑا ہے، اس نے ابھی تک کسی سے کوئی ہیلپ نہیں مانگی، اور پہلے بھی نہیں مانگی، وہ اکیلا اٹیک کرتا رہا، اکیلا لڑتا رہا، دوسرے ممالک ان کے ساتھ نہیں ملے۔ اب جب ان کا سپریم لیڈر شہید ہو چکا ہے، انہوں نے اب بھی میزائل کا رخ نہیں روکا، اور ایران اب یہ حالات پاکستان میں بھی بے چینی پیدا کرتے جا رہے ہیں، مختلف پاکستان کے شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے۔ اب پاکستان کے لیے یہ بہت ہی مشکل سچویشن ہے، اب وہ کیا کریں گے؟ یا تو اب
دونوں کنٹریز میں سے ایک کنٹری کے ساتھ مل جائیں گے تو یا پھر ان میں سے امن پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان کیا کرتا ہے۔